عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آج بتاؤں گا کہ کس طرح سے تحصیلدار کے بیٹی کو اس کے عاشق نے پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دی ہے، تو عیسائی پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئے بجرنگی سنگھ پریوار۔ ماب لنچنگ کا ایک مرتبہ پھر سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فیس بک اشتہارات معاملے میں کس طرح سے فیس بک نے بی جے پی کا سپورٹ کیا، کیا کچھ کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک نے حریت کو بلایا تو بھارت کیوں سخت ہوا اور اپنا غصہ ظاہر کیا۔ تو ہولی سے پہلے بنگلہ دیش میں اسکان ٹیمپل پر بہت بڑا حملہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 150 لوگوں کے ہجوم نے توڑ پھوڑ مچائی ہے۔ تو گجرات کی اسکولی نصاب میں بھگوت گیتا شامل کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایک تصویر حجابی خواتین کی آ رہی ہیں، طالبات کی، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ساتھ میں ایک انٹرویو بھی آپ کو سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی سنگھ پریوار کے لوگ لگاتار اس وقت ماب لنچنگ کر رہے ہیں اور ایک عیسائی دھرم کے شخص کو اس وقت پٹائی کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ کرناٹک کے ہاسن ضلع میں یہاں پر ایک اسکول کے سامنے سے، سرکاری اسکول کے سامنے کچھ عیسائی لٹریچر جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی وقت جو ہے سنگھ پریوار اور بجرنگ دل کے کارکنان اس کو روک لیا اور اس پر جو ہے اٹیک کرنا شروع کر دیا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پولیس کو حوالے کرنے سے پہلے اس کو مکمل طور پہ زخمی کرنے کی جو ہے اس وقت رپورٹ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آئی پی سی سیکشن 295 کے ماتحت میں اسی شخص کے خلاف جو ہے معاملہ درج کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو ماریں گے اور اس شخص کو مارنے والوں کے خلاف معاملہ درج نہیں ہوگا، بلکہ جو مظلوم ہے اسی کے خلاف معاملہ درج ہوگا۔ یہ اس وقت پولیس انتظامیہ کی روش ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یہ سنگھ پریوار کے اور بجرنگ دل کے گنڈے لگاتار دن بدن اپنی غنڈہ گردی کی انتہا کرتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف قسم کے الزامات لگا کر اس وقت سنگھ پریوار کے گنڈوں کا حملہ کرنے کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ کچھ دن اس پر بریک دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا۔ ناظرین گرامی بنگلہ دیش سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی آج۔ آپ جانتے ہیں کل جمعرات کو ہولی سے ایک دن قبل بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں واقع اسکان مندر میں حملہ ہوا ہے۔ معلومات کے مطابق تقریباً 150 لوگوں کا ہجوم مندر میں گھس گیا اور توڑ پھوڑ کر ڈالی۔ اس کے ساتھ وہاں لوٹ مار بھی مچائی گئی۔ اس حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملہ ڈھاکہ کے رادھا کانتا مندر میں ہوا جو اسکان کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندو برادری کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حملے کی کچھ تصاویر، جس کو وائس آف بنگلہ دیشی ہندوز کہا جاتا ہے، اور معلومات شیئر کی۔ ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مندر کی ایک دیوار گرائی گئی ہے، اس کے ساتھ وہاں سے سامان بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ درشن کے لیے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے پولیس کو حملے کی اطلاع بھی دی، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں مندروں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں چومنی واقع اسکان کے شری شری رادھا کرشنا گوراناتیہ نتیانند جو مندر پر بھی ہجوم نے حملہ کیا تھا اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ اس حملے میں 6 سے زائد افراد کے موت کی خبریں آئی تھیں۔ اس کے ساتھ دیگر کئی شہروں میں مندروں پر بھی حملے ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش میں اس طرح سے جو ہے مندروں پر ہوئے حملے کو لے کر کے جو ہے اکثر یہ خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس کا رد عمل اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو ہے بھارت میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی بنگلہ دیش سے آئی ہوئی اسکان مندر کی اس حملے کی خبر اس وقت بہت بڑی سرخیوں میں دیکھی جا رہی ہے، اس پر تبصرے چل نکلے ہیں۔ ناظرین ادھر ایک طرف مذہب کا نام لے کر کے اور مذہب کی پریکٹس لے کر کے جو ہے حجابی طالبات کو اسکول میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو وہیں پر وہی حکومتیں بھگوت گیتا کو شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے گجرات کے اسکولوں میں اور اس کے نصاب میں۔ اور
بتایا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے بھی اس کا استقبال کیا ہے تو کانگریس نے بھی اس کا استقبال کیا ہے۔ گجرات حکومت نے 6ویں تا 12ویں جماعتوں کے نصاب میں ہندوؤں کی نہایت ہی مقدس مذہبی کتاب بھگوت گیتا کو نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکولر میں کہا گیا کہ قابل فخر خیال ہے اور ہماری مذہبی و تہذیبی روایت سے تعلق کا احساس پیدا کرتا ہے۔ سرکولر میں مزید کہا گیا کہ ہندوستانی ثقافت اور افکار و نظریات کو اسکول کی نصاب میں اس طرح شامل کیا جانا چاہیے جو طلباء کی مجموعی تعلیمی و فکری ترقی کے لیے سازگار ہو۔ گجرات کے وزیر تعلیم جیتوا گھانی نے کہا کہ بھگوت گیتا میں ذکر کردہ اقدار، اصول اور عقائد کو تمام مذاہب کے لوگ قبول کرتے ہیں۔ 6ویں جماعت سے ہی شریمد بھگوت گیتا کو اس طرح متعارف کرایا جائے گا کہ طلباء اس میں دلچسپی لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالب علموں کو شریمد بھگوت گیتا کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا، بعد میں کہانیوں کے شلوکا گانوں، مضامین، مباحثوں، ڈراموں اور کوئز وغیرہ کی شکل میں متعارف کرایا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف یہاں پر مذہب کے نام پر مسلم طالبات کو حجاب کے آڑ میں تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہیں پر ہندو دھرم کی مقدس کتاب مانی جانے والی بھگوت گیتا کو نصابی کتابوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ چیزیں ہیں، جب ایک طرف جو ایک مذہب کو پوری طرح سے کنارہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوسری جانب دوسرے مذہب کی چیزوں کو زبردستی اسکولوں میں گھسا کر کے جو ہے زبردستی دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا میں مختلف قسم کے تبصرے پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی ممالک نے حریت کو دعوت دی تو بھارت جو ہے ناراض ہوا ہے۔ جی ہاں، بھارت نے اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے اجلاس میں علیحدگی پسند اتحاد حریت کانفرنس کو مدعو کرنے پر اعتراض درج کرایا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ہندوستان کو امید نہیں تھی کہ OIC دہشت گردی ہندوستان مخالف سرگرمی میں ملوث تنظیموں کو فروغ دے گی۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق میڈیا بریفنگ کے دوران پاکستان کا نام لیے بغیر باگچی نے کہا انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ OIC اہم ترقیاتی کاموں کے بجائے ایک رکن کے سیاسی ایجنڈے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا OIC سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو ہندوستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کرنے سے باز رہے۔ باگچی کل جماعتی حریت کانفرنس کے صدر کی طرف سے OIC ممالک کی وزارت خارجہ کے اجلاس میں مدعو کیے جانے پر ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی، حریت کانفرنس کو لے کر کے کس طرح تبصرے یہاں پر ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کشمیر میں یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ سے سرخیوں میں رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کرناٹک کے ایک علاقے سے بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر آئی، اور وہ ہے بنگلور کے وجے پورہ ضلع کے تالی کوٹے تحصیلدار اشوک شرما کی بیٹی کو اس کے عاشق نے پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دی ہے، جس کی جو ہے موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ الیکٹرانک سٹی میں پیش آیا ہوا حادثہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیو کمار جو ملزم ہے وہ وجے پورہ کے تالی کوٹے تحصیلدار اشوک شرما کی بیٹی دھانیشوری اور شیو کمار گزشتہ 2018 سے ایک دوسرے سے جو ہے عشق لڑا رہے تھے، اور وجے پورہ BLD کالج میں انجینئرنگ میں جو ہے دونوں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس درمیان میں دھانیشوری شیو کمار کو پوری طرح سے جو ہے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ساتھ ہی جو ہے شادی کی بات کو لے کر کے دونوں میں بہت زیادہ انبن ہو گئی۔ اسی درمیان میں شیو کمار نے غصے میں آ کر کے اس پر پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دی۔ ایک تحصیلدار کی بیٹی کے ساتھ پیش آئے اس معاملے نے اس وقت کرناٹک میں بہت زیادہ سرخیاں بٹوری ہے۔ اس خبر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹی موٹی پریم کہانیاں کس طرح سے جو ہے اس کی انتہا بہت ہی بھیانک ثابت ہونے لگی ہے آج کل کے دنوں میں۔ ناظرین گرامی، فیس بک کس طرح سے BJP کا سپورٹ کرتا ہے، اس کی مختلف قسم کی جو ہے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ فیس بک کا ریاضیاتی ماڈل الگورتھم ہندوستان کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے اشتہارات کے نرخ کو کم رکھتا ہے۔ یہ بات 22 مہینوں اور 10 انتخابات کے دوران اشتہارات کے اخراجات کے تجزیے میں سامنے آئی ہے۔ دراصل لوک سبھا انتخابات سمیت 10 میں سے 9 انتخابات جن میں BJP نے کامیابی حاصل کی، ان انتخابات میں پارٹی کے لیے اشتہارات کی شرح اس کے مخالفین سے کم رکھی گئی تھی۔ اس ترجیحی فیصلے نے ہندوستان میں فیس بک کے سب سے بڑے سیاسی کلائنٹ BJP کو کم پیسوں میں زیادہ ووٹروں تک پہنچنے میں مدد کی۔ اس طرح فیس بک نے انتخابی مہم میں BJP کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا۔ پچھلے ایک سال کے دوران ہندوستان کے غیر منافع بخش میڈیا تنظیم دی رپورٹرز کلیکٹیو TRC
اور سوشل میڈیا پر سیاسی اشتہارات کا مطالعہ کرنے والے ایڈ واچ نے فیس بک پر فروری 2019 سے نومبر 2020 تک سبھی سیاسی اشتہارات یعنی 5,36,070 کا تجزیہ کیا ہے۔ اس چھان بین میں میٹا فیس بک کے تمام پلیٹ فارموں پر سیاسی اشتہارات کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے والے ٹول ایڈ لائبریری ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس API جس کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا گیا۔ فیس بک نے بی جے پی، اس کے امیدواروں، اس سے منسلک تنظیموں سے ملنے والے اشتہارات کو 10 لاکھ بار دکھانے کے لیے اوسطاً 41,844 روپے لیے، لیکن اپوزیشن کانگریس اس کے امیدواروں، اس سے منسلک تنظیموں کو اتنے ہی ویوز کے لیے 53,776 روپے یعنی 702 امریکی ڈالر یعنی تقریباً 29% زیادہ ادائیگی کرنی پڑی۔ ہم نے بنیادی طور پر کانگریس کا موازنہ بی جے پی سے کیا کیونکہ وہ سیاسی اشتہارات پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والی سیاسی پارٹیاں تھیں جن 22 مہینوں کی مدت کے لیے ڈیٹا دستیاب ہے۔ اس مدت میں بی جے پی اور اس سے منسلک تنظیموں نے فیس بک پر اپنے پیشتر پیج کے ذریعے اشتہارات لگانے کے لیے 104.1 ملین روپے یعنی کہ 13.6 ڈالر خرچ کیے۔ اس کے مقابلے بی جے پی اور اس سے منسلک تنظیموں نے 6.44 کروڑ روپے یعنی کہ 8,40,897 ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اگر کانگریس نے اشتہارات کے لیے بی جے پی کے برابر قیمت وصول کی جاتی تو اس کو اتنے ہی ویوز کے لیے کم از کم 1.17 کروڑ روپے یعنی کہ 1,52,772 امریکی ڈالر کم ادا کرنے پڑتے۔ اس سیریز کے دوسرے حصے میں ہم نے دکھایا کہ کس طرح فیس بک نے بڑی تعداد میں گمنام یعنی گھوسٹ اور سروگیٹ ایڈورٹائزرز کو بی جے پی کے لیے پروپیگنڈا اور اس کی تشہیر کی اجازت دی تھی، جس سے انتخابات میں اس کی ویزیبلٹی اور رسائی میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جبکہ اس نے اپوزیشن اور اس کے امیدواروں کا پروپیگنڈا کرنے والے تمام ایڈورٹائزر پر پابندی لگا دی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ فیس بک کس طرح سے کام کرتا ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن پارٹیوں کا کوئی ایڈ ظاہر کرتا ہے یا اس کے سلسلے میں کوئی بات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہیں پر جو ہے بی جے پی کا کوئی ایڈ یا اس کا کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، اس کا کوئی اشتہار اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ویورز کو بڑھانے میں فیس بک پوری طرح سے مدد فراہم کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہر میدان میں سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بی جے پی کس طرح سے اپنے جھوٹی شان کو اور اپنے وہ چیزیں جن وعدوں کو پورا نہیں کیا اس کو چھپانے کے لیے الگ الگ انداز میں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر اس طرح کی سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے خلاف بھی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کل بالی ووڈ کے کچھ وہ لوگ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کا استعمال کر کے بھی پوری طرح سے میدان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی 2024 اور 25 کے لیے پوری طرح سے میدان بنانے کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کی غلط فہمی میں ہے کہ جو ہے بس ایسے ہی جو ہے جیت درج ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زمینی سطح پر اور ہر شعبے کو بی جے پی کس طرح استعمال کرنا چاہتی ہے اور کس استعمال کیا جانا چاہیے اس کو بہتر انداز میں وہ جانتی ہے اور بغور اس کو جو ہے اس کا مطالعہ بھی کرتی ہے، تب جا کر کے وہ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے الیکشن میں انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ یہ جو ہے مختلف تبصرے اس وقت نکل کے آ رہے ہیں۔ فیس بک کے سلسلے میں جو بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی وہ کمار سمبھو اور نین تارا رنگناتھن نے اس کو 3 الگ الگ مرحلوں میں فیس بک کو بی جے پی کس طرح استعمال کرتی ہے اس کو ڈیوائر میں شائع کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ جو ہے صرف پولرائز کرنے سے نہیں، پولرائز کرنے کے لیے کون سے میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ان کی مدد کی جاتی ہے ذہنی طور پر، ساری چیزوں کو جو اس وقت کھنگال کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار وہ فیس بک کا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ ویورز اور سب سے زیادہ دیکھنے والوں کی تعداد اس وقت جو ہے وہ یوٹیوب کے بعد اگر اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو وہ فیس بک میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ہر پل ہر شخص جو ہے اس کو جو ہے اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنا آئی ڈی بنا کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اسکرول کے درمیان میں کب کون سی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے اور کون سی ویڈیو کھل جائے اس کا پتہ نہیں چلتا، اور دلچسپ ویڈیو جیسے ہی چل آتی ہے تو اس کو دیکھنے کی کوشش ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے فیس بک اس کو پوری طرح سے ان ویڈیوز کو لوگوں کے سامنے بار بار لانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے
سے اس کے ویورز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے والے وہ گمنام ہوتے ہیں، گھوش قسم کے ہوتے ہیں، کون چلا رہا ہے، کہاں بیٹھ کے چلا رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جو ہے اس میں بی جے پی کی ساری اشتہارات ہوتے ہیں جس کو ہر آدمی کو دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی آپ دیکھنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن فوری طور پر ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کے لیے فیس بک کا الگورتھم جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ منظم طور پر منصوبہ بند طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس آرٹیکل میں جو ہے مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش ہوئی تھی کہ جو ہے اگر یہ جیت اور جو مختلف انتخابات میں جیت درج کی جا رہی ہے بی جے پی اور فرقہ پرست تنظیمیں، وہ میدانی سطح پر اور مختلف شعبوں میں کس طرح سے کام کرتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چلتے چلتے ایک تصویر میں آپ کو دکھا کر کے لے چلوں کہ ایک مرتبہ پھر ہماری حجابی خواتین کی ایک تصویر سامنے آئی ہے، وہ ہے اپننگڑی سے۔ یہاں پر جو ہے آج ہماری طالبات نے جن کے بورڈ ایگزامز چل رہے تھے گورنمنٹ کالج میں، اسکارف کے ساتھ داخلہ اجازت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بورڈ ایگزام کو جو ہے بائیک آؤٹ کر دیا اور ان کی یہ تصویر اس وقت اپننگڑی سے اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،